رقبوں کے حوالے سے چونکہ ہمارا خاص طور پر فوکس رہا ہے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی حصے میں پروجیکٹ کے لیے یا اپنی فارمنگ کے لیے یا اپنی کسی بھی اپارچونٹی کو اچیو کرنے کے لیے یا کسی مخصوص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے زمین کی خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا انتہائی ضروری ہے، مبادا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے یا آپ زمین لیتے ہوئے کچھ مشکلات کا شکار ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات مارکیٹ میں آپ کو جب پوری معلومات نہیں ہوتی تو آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام تر جو ممکنہ پہلو ہیں رقبہ یعنی زمین کی خریداری کے، ہم ان کا احاطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قیصر اکرام اللہ خان ہے اور میں پچھلے 23 سال سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے منسلک ہوں، اور خاص طور پر میں نے محکمہ مال یعنی پٹوار کا کورس بھی کیا ہوا ہے، اور اس سے قبل میرے والد محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی پٹوار کورس کیا ہوا تھا، اور انہوں نے تو خیر ریگولر پٹوار کی جاب بھی کی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے پٹوار کے محکمے کو چھوڑ دیا اور ویسے لوگوں کو اس حوالے سے کنسلٹنسی دیتے رہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو رقبہ یعنی زمین کی خریداری کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ زمین کی خریداری میں جو بنیادی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو زمین کا ایریا دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے موضع کی تصدیق کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خسرہ گرداوری کو دیکھا جاتا ہے، ملکیت کا ٹائٹل دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو عکس اور مساوی ہے وہاں پر اس کو ایگزسٹنگ اس کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ خسرہ وائز کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد رقبے کی لوکیلٹی ہوتی ہے کہ وہ رقبہ کون سے ایریے میں یا کس گراؤنڈ کے اوپر کس لوکیشن کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے، کہ کیا وہ جس مقصد کے لیے اس کی خریداری کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے فیزیبل بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات زمینوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اتنی فیزیبل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ان کی قیمت اتنی مناسب ہوتی ہے لیکن وہاں پہ پروجیکٹ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زمین کا قبضہ، کہ زمین کے قبضے کی کریکٹ پوزیشن کیا ہے۔ اور رقبے کی خریداری میں جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رقبے کو خسرہ ٹو خسرہ یعنی کہ خسرے کے ساتھ خسرے کا جڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لوگ کھیوٹ والی خریداری کرتے ہیں، کہ آپ نے ایک کھیوڑ لے لی، مثال کے طور پر آپ نے 25 نمبر کھیوڑ لے لی اور اس میں 20 خسرے آپ نے خرید لیے، لیکن یہ طریقہ کار اتنا ریلائبل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر خسرہ جات کے حساب سے دیکھنا ضروری ہے کہ ایک جگہ پہ اگر خسرہ نمبر 22 لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو اگلا خسرہ ہے وہ 23 ہونا چاہیے، 23 کے ساتھ پھر 24 جوڑا ہونا چاہیے، 24 کے ساتھ پھر 25 جوڑا ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ خسرہ ٹو خسرہ زمین کی خریداری کریں گے تو وہ آپ کے تمام تر جتنے بھی ابہامات ہوں گے، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی یا پیچیدگیاں ہوں گی، ان سے وہ پاک اور صاف ہوگی۔ بعض اوقات لوگوں کو زمین کی خریداری میں پہلے اتنا تجربہ نہیں ہوتا تو وہ پاکٹس خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ دوبارہ زمین کو کمپیکٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے زمین کو کمپیکٹ حالت میں خریدنا یہ بھی ایک بہت مشکل ترین فن ہے، لیکن لوگ بڑی آسانی سے اس کو کر بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے پیس کا انتخاب کریں جو زمین میکسیمم اکٹھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1000 کنال زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1/4 125 یا 250 کنال زمین ایسی ہونی چاہیے جس کا منیمم اکٹھا ہونا ضروری ہے، جس کا کمپیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس رقبے کی ایک AOI بنائیں گے، ایریا آف انٹرسٹ بنائیں گے، اس کی ایک باؤنڈری بنا دیں گے کہ آپ نے اس باؤنڈری کے اندر رہ کر زمین کو آکوپائیڈ کرنا ہے، تو اس میں آپ مختلف اس کے شولڈر خریدیں گے۔ اگر وہ کمپیکٹ نہیں ہے تو وہ جب آپ شولڈر خرید لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی اور کمپٹیشنر یا کوئی اور پارٹی اس آپ کی AOI کے اندر مزید خریداری نہیں کرے گی، اور آپ کے لیے ایک سپیس خالی ہوگی اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس باؤنڈری کے اندر اپنے رقبے کو مینیج کرتے جائیں گے، اکٹھا کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کو رقبے کی جو خریداری ہے وہ بہت ساری مشکل ہو جائے گی، اور اتنی مشکل ہو جائے گی کہ بعض بات اگر آپ نے 1000 کنال زمین اکٹھی کرنی ہے تو شاید آپ کو اس کی خریداری اور اکٹھا کرتے ہوئے 5 سال لگ جائیں، اور اس وقت زمین کی جو قیمت ہے وہ بھی اپ گریڈ ہو چکی ہوگی۔ آج کا آپ کی ڈیل ہے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے پر کنال، تو اگر آپ اس رقبے کو خریدتے ہوئے 5 سال لگا دیتے ہیں تو اس وقت تو وہ 20 لاکھ روپے کی ہو چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس رقبے کے ریلیونٹ کوئی اور پروجیکٹس نے شروع ہو جائیں جن کی وجہ سے زمین کی قیمت مزید مشکل ہو جائے، اور اس وقت شاید زمین آپ کو ملنا ہی مشکل ہو جائے۔
آپ نے رقبے کی خریداری کے لیے سب سے پہلے اپنے متعلقہ پٹواری سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو سرحدہ جات ہوتے ہیں، ان کو ہم سرحدیں کہتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمع بندی ہے، پچھلے کم از کم 4 سالے ہم ان کو کہتے ہیں، پچھلے جو 4 سال کے بعد ایک ریونیو ریکارڈ لکھا جاتا ہے، جس کو ہم 4 سالہ جمع بندی کہتے ہیں۔ تو آپ کم از کم اس کی تصدیق کے لیے منیمم 4 سالے پیچھے جا کر اس کے ریکارڈ کی تسلی کریں۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو میں تو یہ کہوں گا کہ 1957 کا جو بندوبست ہے، استعمال بندوبست، اس 1957 کے بندوبست سے آپ اس کو ریکارڈ چیک کریں، تاکہ 1957 سے لے کر یا 1956 سے، میرا خیال ہے 1956 اور 57 کا وہی سال تھا جس کو بندوبستی سال کہا جاتا ہے، 1956 اور 57 سے لے کر آپ ٹل 2021 تک آپ ساری اس کی چھانٹ لے کر آئیں، تاکہ آپ کو پیچھے کے سارے مرحلہ جات کا علم ہو کہ یہ رقبہ یہ جو زمین آپ خریدنے جا رہے ہیں، اس کی ماضی کی کنڈیشن کیا رہی ہے، کیا اس میں کوئی زائد حصے کی فروخت تو نہیں ہوئی، کہیں پہ اس میں کوئی ڈبل انتقال تو نہیں ہوئے، کہیں پہ اس کی وراثت کے اندر کسی بندے کا کوئی حق، کسی بندے کو اس کی وراثت کے حق سے محروم تو نہیں رکھا گیا، یا کہیں پہ ملکیت کی جگہ پر خانہ کاشت میں انتقال تو نہیں ہوا، یا کوئی ایسی جگہ تو اس میں شامل نہیں ہے جو شاملاتی نمبر اس میں ڈال دیے گئے ہوں، یا کوئی رقص سرکار اس میں ایڈ کر دی گئی ہو، یا اس میں کوئی برساتی ندی نالوں کی زمین کو اس رقبے میں شامل کر دیا گیا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ضروری ہے۔ اور خسرہ ٹو خسرہ کی بات کی طرف میں دوبارہ اس لیے آ رہا ہوں کہ جب آپ خسرہ ٹو خسرہ چلیں گے تو وہ خسرہ بتائے گا کہ مثال کے طور پر 1 نمبر خسرہ سے لے کر آپ نے 156 نمبر خسرہ تک آپ نے خریداری کرنی ہے، تو اس 1 نمبر خسرہ سے لے کر 156 تک کے تمام جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ آپ بآسانی عبور تب کر پائیں گے جب آپ زمین کی خریداری خسرہ ٹو خسرہ کریں گے اور اس کی خسرہ گرداوری کو پراپر طریقے سے چیک کریں گے، اس کے بعد اس کے قبضے کو دیکھیں گے۔ بعض اوقات مختلف کاشتکاروں نے بھی اپنی زمینوں پر جو ہے وہ مالکان سے لے کر کاشتکاری کے طور پر زمینیں لی رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کا قبضہ نہیں چھوڑتے، اور انہوں نے خود بعض اوقات پٹواریوں کے ساتھ ملاپ کر کے ان کو مالک بھی بعض اوقات بعض جگہوں پر شو کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ڈبلنگ سامنے آ جاتی ہے، وہاں پہ ایک بڑا ڈرا بیک سامنے آ جاتا ہے، اور وہ لوگ پھر بعد میں قبضہ نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے خریدار کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی جگہ پر پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو پروجیکٹ کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ آپ زمین کے تمام مرحلہ جات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس ساری زمین کا جو پرپوزڈ آپ کا AOI ایریا آف انٹرسٹ ہے، اس کو آپ پیدل چل کر وزٹ کریں کہ کہاں سے آپ زمین لینا شروع کریں گے اور کہاں پہ جا کے آپ کی زمین اینڈ ہوگی۔ تو جب آپ پیدل چل کر اس کو وزٹ کریں گے یا ایک کچے ٹریک سے جیپ کے ذریعے اس کو وزٹ کریں گے، تو آپ پر بہت ساری تہیں کھلیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت ساری زمین کی کیفیت آپ کو پتہ چلے گی کہ کہاں پر زمین آپ کی شروعات میں تو لیول نظر آ رہی ہے، کہیں کیا مڈ میں بھی یہ لیول ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے مڈ میں کوئی ایسا نالا گزر رہا ہو، مڈ میں کوئی ایسی پہاڑی ہو، مڈ میں کوئی ایسا پتھر ہو، یا مڈ میں ایسا کوئی صورتحال ہو جو کہ زمین کے لیے یا آپ کے پروجیکٹ کے لیے یا آپ کی مطلوبہ ضرورت کو پوری نہ کر سکتی ہو، تو آپ نے اس ساری زمین کا مجموعی طور پر ایک احاطہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام مرحلہ جات سے گزر کر پھر جب آپ اس زمین کا کرنٹ ریونیو ریکارڈ دیکھیں گے، آج کل تو خیر معاوضہ کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں، تو کمپیوٹر سینٹر سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، آپ پٹواری کے بعد اس کا لٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی مساویوں کو بھی اسٹڈی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مساوی ہی کسی جگہ کی یا کسی زمین کی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ مساوی کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک فیملی کے اندر ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، اور تمام بچے جو ہے وہ اپنی والدہ سے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، تو مساوی کی حیثیت زمین میں ایک ماں کی ہے، یعنی کہ آپ نے مساوی کو دیکھنے کے بعد آپ کا تمام جو چیپٹر ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا وہ سارا ایریا کہ اس ایریے کی کنڈیشن کیا ہے اور مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور عموماً بعض جگہوں پر سرکاری شیڈول زیادہ ہوتا ہے لیکن لوگوں نے کم قیمتیں مینشن کرائی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ زمین جتنی قیمت کی لیں آپ ٹیکس سے بچنے کے بجائے اس کی پوری مالیت لکھوائیں، تاکہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کا اپنا حق بھی محفوظ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑا سا ٹیکس بچانے کی خاطر کہیں اپنا بڑا نقصان کر بیٹھیں اور کچھ لوگ آپ پر شفقہ کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہ اب شفقہ کا کنسیپٹ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن
کل کوئی اور کمپٹیشنر یا کل کوئی اور لینڈ ایکوزیشن کے سلسلے میں یا سرکار آپ سے لیتی ہے یا کوئی اور آپ سے لیتا ہے تو کہیں کم قیمت لکھوانے کے چکر میں آپ اپنی زمین سے یا قیمتی اراضی سے یا اپنے سرمایے سے ہی ہاتھ نہ دیں۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہ گئی ہے تو آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے آپ اس حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک غیر جانبدارانہ اور نیوٹرل اوپینین دینے کے لیے ہم وقت حاضر ہیں۔